خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خالد بن ولید کے دل میں ابو سفیان اور اس کی بیوی کے خلاف ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ خالد بن ولید نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کے محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ خالد نے پوچھا، کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے، وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے بندے میں لایا تھا۔ خالد نے کہا، اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کرنے لگا ہے، اور اس میں یحاوہ یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا۔ ایک سردار نے کہا کہ یحاوہ جادو کرنی ہے، بائی کو بائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے۔ ایک اور سردار نے کہا، کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ ایک بوڑھا سردار بولا، نہیں، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دے کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے۔ ایک اور سردار نے کہا، ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں۔ خالد بن ولید نے کہا، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا، اور ایسے بھی نہیں جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ بوڑھے سردار نے پوچھا، کیا تم سب جانتے ہو کہ یحاوہ مکہ سے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینہ اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا اور میدان جنگ میں محمد کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا تو خدائی یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ خالد بن ولید نے کہا، لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ وہ اپنی یحاوہ جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یحاوہ کا کردار خالد بن ولید نہیں بھلا پا رہے تھے، اور 4 برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی اوپر اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 فرلانگ چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کڑے تھے، یہ ریتیلے مٹی کے تھے۔ خالد بن ولید کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ 4-5 غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری، پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئی اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔ خالد بن ولید انہیں دیکھتا رہا۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے گردن تھانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہیں ساقط و جامد ہو گئے، اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد بن ولید کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریش کے سردار 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پیار محبت اتحاد والی پہلی سی بات بھی نہیں رہی تھی۔ خالد بن ولید کو یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل نکلے تھے۔ خالد بن ولید کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزرتی تھی۔ خالد بن ولید نے ایک روز ابو سفیان سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمنی کو تقویت دیا کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ ابو سفیان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، بہت سوچا خالد، بہت سوچا ہے۔ سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکالا جائے؟ خالد بن ولید نے کہا، ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں، اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔
شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکارے اور ثابت کر دے کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس جواز موجود ہے۔ میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی، ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ خالد بن ولید نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے کہا، آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد کے تھے۔ محمد بہت زخمی تھا اور اونچی آواز میں بول نہیں سکتا تھا۔ میں محمد کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکارنے لگا ہے۔ قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے۔ انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر جواب لے آئے۔ خالد بن ولید کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھے۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تکدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید بڑا ہانگنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ 626 عیسوی کا دن تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد بن ولید کو شرمسار سا کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بیس میں مدینہ بھیج دیا۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلائے کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آنے والے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن توڑے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ ان میں سے 50 گھوڑ سوار تھے۔ جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا
انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افوان نے پہلے تو پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد بن ولید کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ خالد بن ولید کو مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بڑکا بپرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ خالد نے اسے کہا، ابو سفیان، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کی حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ خالد بن ولید نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، ابو سفیان، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کرے اور بدر کوچ کی تیاری کرے۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی تھی وہ 2000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد بن ولید، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کی چند ایک کنیزیں اور گانا بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 626 عیسوی بمطابق یکم ذی القعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہی رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ علیہ صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا، قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹھا دیں گے۔ نہ محمد اس دنیا میں رہے گا، نہ کوئی اس کا نام لینے والا، لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے، مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو۔ خالد بن ولید کو یاد آنے لگا کہ قریش کے لشکر نے 2 طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے، دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد بن ولید، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد بن ولید کو وہ لمحہ یاد آنے لگا جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جسے ایک دوسرے سے شرمسار ہو۔ خالد بن ولید کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آنے لگا، یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کاروائیاں شروع کی، مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد بن ولید کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار ہوئی بن اخطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا۔ یہودیوں کے پاس زر و جواہرات کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش و قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا طائفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات کو اپنے طائفہ کا رقص بھی دکھایا۔ اس کے بعد حی بن اخبت نے ابو سفیان سے خالد بن ولید، اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے راستہ شرک کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہوئی بن اخبت نے کہا اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے، ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ خبیب بن اخبت نے کہا ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، قبیلے غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے، چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد بن ولید کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا؟ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا ہوا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد بن ولید جانتے تھے کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد بن ولید، اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے، اور ایسی بہت سی طنز اور غصے میں بھری ہوئی آوازیں مکہ کے گلی کوچوں میں گشت کرتی رہتی تھی۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا اور ان کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ابو سفیان اس حال تک پہنچ گیا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ خالد کو وہ دن یاد آنے لگا جب اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا۔ خالد بن ولید کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ گیا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ بادل نخواستہ صرف اس لیے چلا گیا کہ ابو سفیان اس کے قبیلے کا سردار ہے۔ وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور صفوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا خالد میں نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد بن ولید کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا، ان دونوں کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابو سفیان نے کہا ہاں خالد، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینہ پر حملے کے لیے تیار کر لو۔ یہودیوں نے جن قبائل کو قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا ان سب کی طرف پیغام بھیج دیے گئے۔ یہ فروری 627 عیسوی کے آغاز کے دن تھے۔ مختلف قبائل کے لڑاکا دستے مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غطفان کی تھی، اس کی تعداد 3000 تھی۔ 700 آدمی بنو سلیم نے بھی بھیجے۔ بنو اسد نے بھی خاصی فوج بھیجی جس کا سالار طلحہ بن خویلد تھا۔
قریش کی اپنی فوج کی تعداد 4000 پیادہ اور 300 گھڑ سوار اور 1500 شتر سوار تھے۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینہ پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس متحدہ فوج کو جمعیت القبائل کہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکہ سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد بن ولید کو آج وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ ان کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکری پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا تھا۔ اسے لشکر کے دونوں سرے نظر نہیں آ رہے تھے اور نفریاں، شہنائیاں اور لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کر اپنے آپ سے کہا تھا کہ مسلمان پیس کر رہ جائیں گے، اسلام کے ذرے عرب کے ریت میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔